جب انسان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں ماہر، اس نے کہہ دیا کہ ہم سے اچھا گھوڑا کوئی دوڑا کر دکھائے۔ ایک یہودی بیٹے نے یہودی کے بچے نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ دونوں لوگوں نے ساتھ میں گھوڑا دوڑایا اور یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔ اور دیکھو عادل، یہودی کا بچہ آگے نکل گیا۔ عمر ابن عاص کے بیٹے کو غصہ آیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا؟ میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں اور مجھے کو ہرا دیا اس نے۔ گھوڑے سے اترا اور اس یہودی بچے کے ایک دیا چہرے پہ تھپڑ، بیچارہ ہل گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو آپ نے مجھے اکارڑ مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، آپ نے مجھے فالتو میں فضول مار دیا ہے، اور میں اس کی شکایت لے کر عمر ابن عاص کے پاس جاؤں گا۔ اس یہودی بچے کو یہ نہیں معلوم کہ یہ عمر ابن عاص کا بیٹا ہے۔ میں تمہاری شکایت ہائی کمان تک لے کے جاؤں گا، اعلیٰ کمان تک لے کے جاؤں گا، عمر ابن عاص کے پاس لے کر جاؤں گا۔ عمر ابن عاص کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا جا جا۔ کس کے پاس جائے گا؟ گورنر کے پاس جاؤ، میرا کچھ نہیں ہوگا، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو جس گورنر کے پاس جائے گا وہ میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ بس اتنا سا جملہ عمر ابن عاص کے بیٹے کی زبان سے نکل گیا، یہودی کا بچہ کانپ گیا، کہتا اچھا یہ ان کے بیٹے ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہودیوں نے، ارے چھوڑو یار، عمر ابن عاص کا بیٹا، تم کہاں جاؤ گے؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تھپڑ مارے گا، سزا دے گا، چھوڑی۔ اس نے پھر ہمت نہیں ہوئی اور خاموش ہو گیا۔ ایک مہینے کے بعد اچانک حضرت عمر مصر پہنچتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، حضرت عمر فاروق ہر شہر جاتے تھے اور شہر کے لوگوں سے پوچھتے تھے کہ تمہارے شہر کا گورنر ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، اگر کوئی شکایت ہو تو بتاؤ تو ہم اس کی نکیل کسیں، پوچھتے تھے۔ تو مصر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق نے مصر کے لوگوں سے پوچھا ہم نے جو تمہارے اوپر امیر بنایا ہے، گورنر متعین کیا عمر ابن عاص، کیا وہ انصاف، کیا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کو ان سے؟ پورے مصر کے لوگوں نے کہا نہیں نہیں امیر المومنین، عمر ابن عاص بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نیک ہیں، اور ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، ہر چیز ان کی بالکل ٹھیک ہے، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ یہودی بچہ بھی اسی محفل میں بیٹھا ہوا تھا، کہتا امیر المومنین مجھے شکایت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ وہ لڑکا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو بلائے ادھر آؤ بیٹے، کس سے شکایت ہے؟ قریب آیا، تھوڑا سا ڈر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑتے ہیں، اپنی چٹائی چھوڑتے ہیں اور اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں اور اپنی ران پر اس کو بٹھا کے کہتے ہیں بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دھرم یہودی ہو، مذہب یہودی عیسائی کچھ بھی ہو، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سچ سچ بتاؤ کیا ہے، تمہیں شکایت کس سے ہے؟ کہ امیر المومنین ایک مہینہ پہلے یہ گورنر صاحب کا بیٹا عمر ابن عاص کا بیٹا کہنے لگا کہ کوئی ہے جو مجھ سے اچھا گھوڑا دوڑائے، اور گھوڑا دوڑانے میں مجھ سے آگے نکلے۔ میں نے کہا کہ آگے نکلے یا پیچھے یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین میں نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے ساتھ گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کیا، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، یہ ہار گئے، انہوں نے غصے میں آ کر میرے زوردار تھپڑ مار دیا، میری 5 انگلیاں چہرے پہ چھپ گئی۔ جب میں نے کہا کہ میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے اس کی شکایت کروں گا، اعلیٰ کمان تک جاؤں گا، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا ان کے بیٹے نے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، جہاں تم جا رہے ہو اس شہر کا گورنر عمر ابن عاص میرا باپ ہے، میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اتنا کہنا تھا، یہودی بچہ کہہ کر چپ ہوا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور غصے سے بھری ہوئی نظر عمر ابن عاص کے چہرے پر پڑتی ہے۔
ہے تو تم کون ہوتے ہو کسی کو غلام بنانے والے؟ اپنے بیٹے کو پیش کرو۔ بیٹے کو پیش کر دیا، بیٹے نے سر جھکا دیا، ہاں اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ کھڑے ہو جاؤ۔ عمرو ابن عاص کا بیٹا کھڑا کر دیا گیا۔ یہودی بچے سے کہا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہیں قسم دیتا ہوں جتنی زور سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کرو، آگے بڑھو۔ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اتنی زور سے جتنی اس کے پاس طاقت تھی اپنی طاقت کے مطابق تھپڑ اس کے عمرو ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر چھڑکتا ہے۔ یہودیوں نے تالی بجانا شروع کر دی، اس انصاف کا خیر مقدم کیا اور کہا امیر المومنین آپ کے انصاف سے ہمیں خوشی ہوئی۔ عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین یہ میری عدالت میں مقدمہ آیا ہی نہیں تھا، اگر یہ بچہ میرے پاس چلا آتا اور مجھے بتاتا تو میں اسی وقت سزا دیتا اپنے بیٹے کو، لیکن آیا ہی نہیں اور کسی نے مجھے بتایا بھی نہیں، اس لیے چلیے آپ نے انصاف کر دیا۔ اچھا، حضرت عمر فاروق نے کہا عمرو ابن عاص ابھی انصاف نہیں ہوا۔ کہا امیر المومنین اب کیا باقی ہے؟ کہا تم کھڑے ہو جاؤ۔ گورنر کو کھڑا کیا، تم کھڑے ہو۔ میں؟ ہاں۔ کہا کمبر اپنے غلام کو خادم کو آواز دی۔ حضرت عمر نے خادم اسلم جی ادھر آؤ، ایک تھپڑ عمرو ابن عاص کے چہرے پر مارو۔ یہودی بھی چیخ پڑے، امیر المومنین جس نے تھپڑ مارا تھا اس کو تھپڑ پڑ گیا، اب ان کو تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ عمرو ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے بیٹے نے تھپڑ مارا، میرے بیٹے کو بدلہ مل گیا، انصاف ہو گیا، مجھے تھپڑ کیوں مارا جا رہا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ کہا پہلے تھپڑ کھاؤ، قصور بعد میں بتاؤں گا۔ غلام نے اسلم نے ان کی اچھا پوری کی، حضرت عمر کا حکم مانتے ہوئے ایک تھپڑ عمرو ابن عاص کے گال پہ مارا گیا۔ عمرو ابن عاص کا گال ہل گیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا عمر یہ تھپڑ تمہارے چہرے پر اس لیے مارا جا رہا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دی ہوتی تو تمہارا بیٹا یہ نہیں کہتا کہ میں شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اسلام لانے کے بعد کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، جتنا حق تمہارا ہے اتنا ہی اس شہر کے ایک ایک ناگرک کا ہے۔ تم امیر المومنین ہو لیکن حقیقت میں خادم ہو، لوگوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہاں تمہیں سرپرستی دی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا بیٹا جو من میں آئے کرے اور جو تم چاہو گے کرو گے، نہیں، یہ تھپڑ تمہیں اس لیے مارا جا رہا ہے تاکہ تم اپنے بیٹوں کو صحیح تربیت دے سکو۔ تم نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دی، یہ عدل تھا۔ مارا یہودی بچے کو عمرو ابن عاص کے بیٹے نے، تھپڑ ایک پڑا لیکن اس یہودی بچے کی وجہ سے تھپڑ دو لوگوں کو مارا گیا، عمرو ابن عاص کے بیٹے کو بھی اور عمرو ابن عاص کو بھی۔ ایسا عدل کہاں ملے گا دیکھنے کو؟ سبق یہ بھی دیا کہ یہودی صحیح لیکن تمہارے بچے کو یہ ہمت کیسے ہوئی کہنے کی کہ میرا باپ اس شہر کا گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ اور پھر دنیا کی نظروں نے دیکھا عمر فاروق کا انصاف کہ ایک دن اسی مصر کی بستی میں حضرت عمر فاروق نے کھجور کا رس نچوڑ کر رکھا تھا اور کئی دنوں کے بعد اس میں نشہ آ گیا تھا، وہ سڑ چکا تھا، وہ شراب بن چکی تھی، نبیذ بن چکی تھی۔ عبد الرحمن نے وہ نبیذ پی لی، عمر فاروق کے بیٹے نے وہ شراب، وہ سڑا ہوا رس پی لیا جس میں نشہ آ گیا، پکڑے گئے۔ لوگوں نے بتایا عمر ابن عاص کو کہ عمر فاروق کے بیٹے نے شراب پی لی تھی، لہذا ان پر حد جاری کی جائے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کا ہوش جب نشہ اترتا ہے، ہوش میں آیا
पूछा, उन्होंने इकरार किया कि हाँ मैंने पी ली थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें नशा था, लेकिन पीने के बाद पता चला कि वो नशा। कहा ये बताओ नशा आया था या नहीं? कि हाँ आया था। कहा अब तुम्हारा नशा उतर गया है, 40 कोड़े मारे जाएंगे। अमर इब्न आस ने 40 कोड़े मारे। किसको? हजरत उमर फारूक के बेटे को 40 कोड़े। लेकिन मदीने में जब हजरत उमर को पता चला कि मेरे बेटे ने शराब पी ली और उसको अमर इब्न आस ने 40 कोड़े की सजा सुनाई और मारी, लेकिन इसके बावजूद मदीने से घोड़ा भेजा और अमर इब्न आस को एक लेटर लिखा कि जैसे ये लेटर तुम्हें मिले तो इस अच्छे और मजबूत घोड़े पर मेरे बेटे को बिठाकर जल्दी मदीना रवाना करो। हुक्म की तामील की गई। अमर इब्न आस ने उमर फारूक के बेटे को मिस्र से रवाना करके कहा तुम्हारे बाप ने अर्जेंट तुम्हें बुलाया है। मदीने बेटा पहुंचता है, कहा बेटे सुना है कि तुमने शराब पी ली थी? कि हाँ, लेकिन अब्बू जान मुझे उस पर हद जारी कर दी गई, 40 कोड़े मार दिए गए हैं। फरमाया 40 कोड़े तुम्हारी पीठ पर दोबारा लगाए जाएंगे। कहा अब्बू मुझे शरीयत की सजा बता दीजिए क्या है? कहा कि शरीयत की सजा 40 कोड़े है। कहा वो मेरे लग चुके हैं। कहा मुझे यकीन नहीं है। कहा अमर इब्न आस से पूछ लो। बेटे हाकिम वक्त का, खलीफे वक्त की बात मानते हुए तुम अपने पीठ से कुर्ता उतारो। कुर्ता उतार दिया। कहा जल्लाद से पीछे से हाथ बांध दो। पीछे से हाथ बांध दिया। कहा 10 कोड़े मारो। 10 कोड़े मारने के बाद कहा तुम थक गए, हटो। दूसरे जल्लाद से कहा तुम 10 मारो। कहा तुम थक गए, हटो, तुम अब मजबूत कोड़े नहीं लगा पाओगे। तीसरे से कहा 10 मारो। चौथे से कहा 10 मारो। 10-10 कोड़े 4 जल्लादों ने मारकर 40 कोड़े पूरे किए। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन रो भी रहे बेटे की मोहब्बत में आप और कोड़े भी मार रहे हैं। फरमाया कि आप मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन आपने इंसाफ नहीं जुल्म किया है। 40 कोड़े जब मिस्र में आपके बेटे पर पड़ चुके थे तो यहाँ 40 कोड़े आपने मजीद क्यों मारे? जबकि आपको मालूम है अल्लाह के रसूल ने 40 कोड़े सजा मुतय्यन की है। 40 कोड़े पड़ चुके थे। फरमाया लोगों मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे हैं, मैं जानता हूं मारे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने पूरी ताकत से मरवाए होंगे। मुझे यकीन है कि अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को हल्के कोड़े पड़वाए होंगे, क्योंकि मेरा बेटा था। उन्होंने सोचा होगा कि ये उमर फारूक का बेटा है, अमीरुल मोमिनीन का बेटा है। मेरे बेटे के साथ कोड़े पड़ने में रियायत बरती गई होगी, क्योंकि ये उमर का बेटा है, इसलिए मेरे बेटे को मजबूत कोड़े नहीं मारे गए होंगे। इसलिए मजबूत कोड़े मैंने यहाँ लगवाए हैं ताकि मैं अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन कह सकूं कि मैंने अपने बेटे के साथ भी सच्चा इंसाफ किया है। मेरे भाइयों अदल और इंसाफ का हीरो ऐसे ही नहीं कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था इस देश के अंदर अगर खून खराबा बंद करना चाहते हो, अमन और शांति पैदा करना चाहते हो, तो उमर फारूक का अदल और इंसाफ कायम कर दो, देश में अमन और शांति पैदा हो जाएगी। मेरे प्यारे साथियों ये चीजें थी हजरत उमर फारूक के पास। इसलिए कुरान ने कहा वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें मजबूर न कर दे कि उसके साथ तुम बेइंसाफी करने लगो। हर हाल में इंसाफ करना यही तक़वे के ज्यादा करीब है। मैंने 2 घंटे आपके सामने खिताब किया है। मेरे भाइयों अदल और इंसाफ इंसानियत पर मबनी इस तकरीर को ये पैसे देने की कोशिश की है कि इंसानियत का सबसे बड़ा अलम बरदार अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। आओ इस्लाम की शिक्षा की तरफ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी खताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। बारे इलाह हम तुझसे ये भी दुआ करते हैं कि जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठंडी हो गई।